دوستو، اس دنیا کی تاریخ میں ہمیں ایک ایسی جنگ بھی ملتی ہے جو کہ سورج سے خوف کھا کر روک دی گئی تھی۔ 6 صدی قبل مسیح میں اس وقت کی 2 بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے تھیں۔ ہوا میں انسانی چیخوں اور تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں تھیں۔ اچانک آسمان پر اندھیرا چھانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا سورج چھپ گیا۔ سپاہیوں نے خوف سے اپنی تلواریں پھینک کر گھٹنے زمین پر ٹیک دیے، کیونکہ وہ سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا تصور کرتے تھے اور یہ سورج کے غضب کی نشانی تھی۔ لیکن اسی اندھیرے میں ایک شخص ایسا تھا جو بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کسی دیوتا کا غضب نہیں بلکہ سمپل سائنس ہے۔ اس کا نام تھا تھیلیس آف مائلیٹس۔ دوستوں، تھیلیس کو بیبیلونین ایسٹرونومیکل نالج تک ایکسس حاصل تھا اور اس نے کچھ اس میں خود بھی ایڈوانسمنٹ کی تھی، اور اس طرح سے وہ تاریخ کا پہلا شخص تھا جس نے سکسیسفلی ایک سولر ایکلپس کو اس کے ہونے سے کئی مہینے پہلے سے پریڈکٹ کر رکھا تھا۔ تھیلیس کو تاریخ کا پہلا سائنٹسٹ کہتے ہیں، اور یوں گریک فلسفی اور سائنس کی ابتدا ہوئی۔ تھیلیس کے بعد فلاسفرز کا ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن ان میں سے 3 فلاسفرز ایسے ہیں جنہوں نے گریس اور پوری دنیا کی تاریخ کو پلٹ کر رکھ دی۔ ان میں سے پہلے پر الزام لگا بغاوت کا، اور تیسرے نے گریس کو فاتح عالم دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایتھنز میں نئی جمہوریت آئی تھی۔ ہر شخص خود کو عقل و دانش کا مالک سمجھتا تھا، لیکن اصل میں حکومت صرف چند خاندانوں کی تھی۔ عوام تو صرف سامع تھے، کیونکہ فیصلوں کا اختیار، ووٹ دینے کا اختیار، یہ تو صرف اس آدمی کے پاس تھا جس کے پاس دولت تھی، جو کہ زمین رکھتا تھا۔ زمیندار کے پاس، عوام کے پاس ووٹ دینے کا یا فیصلے کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ مگر پھر ایک بوڑھے شخص نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس پر الزام لگا یوتھ کو گمراہ کرنے کا، اس پر الزام لگا خداؤں سے بغاوت کا۔ اس بوڑھے کا نام تھا سوکریٹس۔ نہ وہ سیاستدان تھا، نہ وہ پجاری تھا، نہ وہ فوجی تھا، لیکن وہ اپنے سوالوں سے ان سب کے نقاب الٹ رہا تھا۔ وہ حکمرانوں سے سوال کرتا تھا کہ کیا دولت انسان کو عقل مند بنا دیتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر صرف امیر آدمی کو ووٹ دینے کا اختیار کیوں ہے؟ وہ پجاریوں سے سوال کرتا تھا کہ کیا تمہارے پاس خدا کا کوئی پیغام یا خدا کی کوئی کتاب موجود ہے، یا صرف سنی سنائی باتوں کو دہرا رہے ہو؟ دھیرے دھیرے سوکریٹس کے گرد نوجوانوں کا ایک حلقہ بننا شروع ہو گیا۔ اقتدار کی بنیادیں ہلنا شروع ہو گئیں، اور پھر وہ وقت آیا جب سوکریٹس کے کچھ شاگردوں نے جمہوریت کے خلاف بغاوت کر دی۔ لیکن یہ لوگ ریفارمز کرنا چاہتے تھے، اور ان ریفارمز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے بہت ظلم کیے۔ عوام میں ان کے خلاف غصہ بھر گیا۔ جمہوریت واپس آئی، لیکن اس بار انتقام کے جذبے کے ساتھ۔ لوگوں کو یاد تھا تو صرف یہ یاد تھا کہ اقتدار پہ قبضہ کرنے والے سوکریٹس کے شاگرد تھے۔ حالانکہ سوکریٹس لوگوں کو بغاوت نہیں سکھا رہا تھا، وہ تو صرف سوچنا اور سوال کرنا سکھا رہا تھا۔ لیکن سوال کرنے والا اور آزاد سوچ رکھنے والا شخص اقتدار کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ نتیجتاً سوکریٹس کے خلاف مقدمہ چلا اور اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ دوستو، سوکریٹس کو تو زہر دے کر قتل کر دیا گیا، لیکن اس کے میسج کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ سوکریٹس کے بعد اس کے شاگرد پلیٹو، جس کو ہم افلاطون کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ وہ سوکریٹس کے میسج کو آگے بڑھائے گا۔ پلیٹو ایک صوفی منش قسم کا آدمی تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز کے تو ایک سایہ ہے۔ وہ کہتا تھا یہ تو ایک بھدی سی نقل ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے وہ اپنے شاگردوں سے کہتا تھا کہ یوں سمجھو کہ تم ایک غار کے اندر بیٹھے ہو اور تمہارے پیچھے آگ جل رہی ہے، اور تمہیں دیوار کے اوپر سائے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تم نے ساری زندگی انہی سایوں کے دیکھا ہے، اس لیے تم سمجھتے ہو کہ یہ سائے ہی اصل ہیں، لیکن اصل دنیا تو اس غار کے باہر ہے۔ اس غار کے باہر کی روشنی اصل دنیا ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی اس غار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے اور وہ اصل باہر کی دنیا کو دیکھ کر آ جائے، اور وہ واپس آ کر اپنے دوستوں کو بتائے کہ دوستوں یہ سب تو دھوکہ ہے، یہ سب تو صرف ایک شیڈو ہے، اصل دنیا تو باہر کی ہے، تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔
اور اگر وہ زیادہ اصرار کرے تو لوگ اس کو قتل کر دیں گے۔ اصل میں وہ اشارہ کر رہا تھا اپنے استاد سوکریٹس کی طرف۔ تو دوستو، اگر وہ یہ کہتا تھا کہ یہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز ایک نقل ہے، ایک سایہ ہے، تو پھر اصل کہاں پر ہے؟ اس کا وہ بڑا دلچسپ جواب دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ دنیا تو ایک سایہ ہے، لیکن ایک اور دنیا جس کو وہ ایک اور ریلم کہتا تھا، جس کو وہ ریلم آف فارمز کا نام دیتا تھا، وہ کہتا تھا اس ریلم آف فارمز کے اندر ہر چیز اپنی پرفیکٹ حالت میں موجود ہے۔ ایک ایسی اس ریلم آف فارمز کے اندر ایک ایسی خوبصورتی ہے جس پر کوئی زوال نہیں آتا۔ اس کے اندر ایسا انصاف ہے جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی کرسی ہے جو کبھی ٹوٹتی نہیں ہے۔ دوستو، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ ریلم آف فارمز اس دنیا سے باہر کوئی اور پلینٹ ہے، بلکہ وہ کہتا تھا کہ یہ ریلم آف فارمز تو ایک خیالی دنیا ہے۔ اس کو ہم اپنی سوچ سے، ہم اپنی عقل سے اس دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اس دنیا کو کبھی دیکھا ہی نہیں تو پھر ہم اپنی سوچ سے اس دنیا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں وہ کہتا تھا کہ ہماری روح جو کہ ایٹرنل ہے، وہ اس جسم میں آنے سے پہلے اسی ریلم آف فارمز کے اندر موجود تھی۔ اس لیے اگر ہم آج اس ریلم آف فارمز کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے دماغ سے اس کی تصویر بنانے کی کوشش کریں، تو ہم اس ریلم آف فارمز کو اپنی سوچ سے، اپنے عقل سے ایکسس کر سکتے ہیں، اور ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں بناتے ہیں، جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتے ہیں، وہ اسی ریلم آف فارمز کی ایک بھدی سی نقل ہے۔ دوستوں، ایتھنز کی یہ روشنی ایک روز خاموشی کے ساتھ بجھ گئی، لیکن اس کے بعد اس کی قائم کی ہوئی اکیڈمی سے ایک ایسا شخص نکلا جو کہ علم کی دنیا پر اگلے 2000 سال تک حکومت کرنے والا تھا، اور اس کا نام تھا ایرسٹوٹل۔ دوستو، ایرسٹوٹل نے 20 سال تک پلیٹو کے شاگرد کی حیثیت سے اس کی اکیڈمی میں تعلیم حاصل کی، لیکن پلیٹو کی موت کے بعد وہ ایتھنز سے نکل کر میسیڈون چلا گیا۔ یہ اس کی خوش نصیبی تھی، یا شاید تقدیر کو ایک فاتح عالم پیدا کرنا مقصود تھا، کیونکہ یہ وہی زمانہ تھا جس وقت میسیڈون کا بادشاہ فلپس اپنے ننھے بیٹے الیگزینڈر کے لیے ایک ٹیچر کی تلاش میں تھا، اور یوں استاد زمانہ اور فاتح زمانہ کا آمنا سامنا ہوا۔ الیگزینڈر کو تو ایرسٹوٹل سے حکمت کی وہ گہرائی ملی جس سے اس نے وہ حکیمانہ فیصلے لیے جن کی مدد سے وہ دنیا کو فتح کرنے میں کامیاب ہوا، لیکن ایرسٹوٹل کو کیا ملا؟ ایرسٹوٹل کو شاہی خزانے کی دولت ملی۔ ایرسٹوٹل اپنی موت کے وقت ایک امیر آدمی تھا، اور اس دولت کی وجہ سے وہ بہت سے ایسے کام کر سکا جو دوسرے فلسفر نہیں کر سکے تھے۔ ایرسٹوٹل اپنے استاد پلیٹو کا روایت میں باغی تھا، کیونکہ پلیٹو کہتا تھا یہ دنیا تو ایک خیال ہے، یہ تو ایک سایہ ہے، جبکہ ایرسٹوٹل ایک محقق تھا۔ وہ کہتا تھا یہ دنیا ہمارے سامنے ہے، اس پہ تحقیق کریں۔ ایرسٹوٹل کا قلم جہاں جہاں چلا وہاں علم کا سیلاب آ گیا۔ ایرسٹوٹل نے لاجک کے پہلے قوانین لکھے جن کی مدد سے ہم کسی چیز کو سچ یا جھوٹ ثابت کر سکتے ہیں۔ ایرسٹوٹل نے تاریخ کا سب سے پہلا انسائکلوپیڈیا لکھا۔ ایرسٹوٹل نے جانوروں اور چرند پرند کو چیر کر دیکھا اس نے، اور وہاں سے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس زندگی کا ماخذ تو ایک ہی ہے، کیونکہ انسانوں کے اندر جو آرگنز موجود ہیں، وہی دل، وہی پھیپھڑا، وہ تمام آرگنز جانوروں کے اندر بھی موجود ہیں۔ لیکن دوستو، میں ایرسٹوٹل کے ایک ایسے فلسفے کی بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ بعد میں مسلمان اور عیسائی دنیا کے فلسفے کا دل بن گیا، اور ایرسٹوٹل کے اسی فلسفے کو یوز کرتے ہوئے بہت سے مسلم اسکالرز نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایرسٹوٹل نے دیکھا کہ یہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز حرکت میں ہے۔ یہ ستارے گھومتے ہیں، ہوا چلتی ہے، درخت ہلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر ہر چیز حرکت میں ہے تو اس حرکت کی ابتدا کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا، کیونکہ اگر درخت ہلتے ہیں تو ان درختوں کو ہلانے والی ہوا ہے، لیکن ہوا کو چلانے والا بھی تو کوئی ہوگا۔ اگر ہم اس سلسلے کو ایک کے بعد ایک پیچھے لیتے جائیں تو نتیجتاً ہم ایک ایسے وجود پر پہنچیں گے کہ جس نے ان تمام حرکت کا آغاز کیا ہوگا، لیکن وہ خود حرکت میں نہیں ہوگا، یا اس کو حرکت دینے والا اس سے پہلے کوئی اور موجود نہیں ہوگا۔
एरिस्टोटल ने इसको नाम दिया अनमूव्ड मूवर का, यानी एक ऐसा मुहर्रिक, एक ऐसा मूवर जिसने इस कायनात की तमाम हरकतों की इब्तिदा की। दोस्तों मेरे पीछे इस बैकग्राउंड पे आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको पार्थेनन कहते हैं। ग्रीक्स इसको अपनी देवी एथीना के लिए तामीर किया करते थे। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा कि इस पार्थेनन में लगे हुए इतने बड़े बड़े पत्थर, ग्रीक्स ने इन पत्थरों को उठाकर किस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाया? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये पार्थेनन स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनाए गए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी तक यहाँ मौजूद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स का ज़रूर इजहार करिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा एक्ट मेरे लिए काफ़ी सपोर्ट का बाइस होगा और इस वक्त मुझे आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। दोस्तों ये पार्थेनन स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए ग्रीक्स ने क्रेन का इस्तेमाल किया था। ग्रीक्स तारीख़ की वो पहली कौम है जिन्होंने एक क्रेन बनाई थी। उससे पहले बेबीलोनियंस भी एक तरह की क्रेन इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन वो इतनी एडवांस नहीं थी। ग्रीक एडवांसमेंट के बाद इस क्रेन के ज़रिए से एक आदमी 3 आदमियों के बराबर सामान उठाने के काबिल हो गया था। ग्रीक क्रेन का इस्तेमाल करते हुए एक आदमी अकेला तकरीबन 150 केजी 150 केजी तक सामान उठा सकता था और इसी का इस्तेमाल करते हुए ग्रीक्स ने ये पार्थेनन स्ट्रक्चर्स बनाए थे। दोस्तों फायर टू एआई सीरीज़ के पहले चैप्टर में मैंने बात की थी मेटल्स की डिस्कवरी से पहली तलवार के बनने तक और पहली तलवार से सिटीज़ की आबादी तक। अगर आपने पहला चैप्टर मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आप इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इंतज़ार करें तीसरे चैप्टर का और बेल का बटन दबा दें, क्योंकि अगर आपने बेल का बटन नहीं दबाया तो हो सकता है कि आप इस सिलसिले को मिस कर दें।